السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نور محمد نورانی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیٹس نو ٹی وی۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے چین اور تائیوان کے ارادے ایک دوسرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ چھڑنے کا خدشہ ہے، جس میں امریکہ بھی شامل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ تائیوان کے ساتھ اس جنگ میں بھرپور حصہ ڈالے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم چین اور تائیوان پر بات کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرا یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو بہت شکریہ، لیکن آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کے اوپر آپ کو میرا یوٹیوب چینل کا لنک دیا گیا ہے، اس پر کلک کیجئے، میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، چین تائیوان کے ارد گرد فضا اور سمندر میں اپنی فوجی طاقت کا اب تک کا سب سے بڑا مظاہرہ کر رہا ہے، جس میں بیلسٹک میزائلوں کی فائرنگ بھی شامل ہے۔ فوجی مشق کے امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے جزیرے کے دورے کے بعد ہو رہی ہے۔ چین تائیوان کو ایک علیحدہ صوبے کے طور پر دیکھتا ہے جو بالآخر دوبارہ بیجنگ کے کنٹرول میں ہوگا، تاہم خود مختار جزیرہ اپنے آئین اور جمہوری طور پر منتخب رہنماؤں کے ساتھ خود کو سرزمین سے الگ دیکھتا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ تائیوان کے ساتھ دوبارہ اتحاد کو پورا ہونا چاہیے اور اس کے حصول کے لیے طاقت کے ممکنہ استعمال کو مسترد نہیں کیا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں تھوڑا تائیوان کی جغرافیہ کے بارے میں کہ تائیوان کہاں واقع ہے۔ ناظرین، تائیوان ایک جزیرہ ہے جو جنوب مشرقی چین کے ساحل سے تقریباً 100 میل دور ہے۔ یہ نام نہاد پہلے جزیرے کے زنجیر میں بیٹھا ہے، جس میں امریکہ کے دوستانہ علاقوں کی فہرست شامل ہے جو امریکی خارجہ پالیسی کے لیے اہم ہے۔ اگر چین تائیوان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو کچھ مغربی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ مغربی بحر الکاہل کے علاقے میں طاقت کے منصوبے کے لیے آزاد ہو سکتا ہے اور ممکنہ طور پر گوام اور ہوائی تک امریکی فوجی اڈوں کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، لیکن چین کا اصرار ہے کہ اس کے ارادے خالصتاً پرامن ہے۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ کیا تائیوان ہمیشہ سے الگ رہا ہے۔ ناظرین، تاریخی ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ جزیرہ پہلی بار 17ویں صدی میں مکمل چینی کنٹرول میں آیا جب چنگ خاندان نے اس کا انتظام شروع کیا۔ پھر 1895 میں انہوں نے پہلی چین جاپانی جنگ ہارنے کے بعد یہ جزیرہ جاپان کو دے دیا۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شکست کے بعد چین نے 1945 میں دوبارہ جزیرے پر قبضہ کر لیا، لیکن سرزمین چین میں چیانگ کائی شک اور ماؤ زے تونگ کی کمیونسٹ پارٹی کی قیادت والی قوم پرست حکومتی افواج کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کمیونسٹوں نے 1949 میں فتح حاصل کی اور بیجنگ پر قبضہ کر لیا۔ چیانگ کائی شک اور قوم پرست پارٹی، جسے کومنٹنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، میں سے جو بچا تھا وہ تائیوان بھاگ گئے، جہاں انہوں نے اگلی کئی دہائیوں تک حکومت کی۔ چین اس تاریخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تائیوان اصل میں ایک چینی صوبہ ہے، لیکن تائیوانی اسی تاریخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دلیل دیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اس جدید چینی ریاست کا حصہ نہیں تھے جو پہلی بار 1911 میں انقلاب کے بعد بنی تھی۔ یہ عوامی جمہوریہ چین جو 1949 میں ماؤ کے تحت قائم ہوئی تھی۔ کومنٹنگ تب سے تائیوان کی سب سے نمایاں سیاسی جماعتوں میں سے ایک رہی ہے، اپنی تاریخ کے ایک اہم حصے کے لیے جزیرے پر حکومت کرتی رہی ہے۔ فی الحال صرف 13 ممالک علاوہ ویٹیکن یعنی تائیوان کو ایک خود مختار ملک کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ چین دوسرے ممالک پر کافی سفارتی دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ تائیوان کو تسلیم نہ کرے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کو تسلیم کیا جائے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تائیوان اپنا دفاع کر سکتا ہے؟ تو پیارے دوستو، چین اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے جیسے غیر فوجی طریقوں سے دوبارہ اتحاد لانے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن کسی بھی فوجی تصادم میں چین کی مسلح افواج تائیوان کی افواج کو کم کر دیں گی۔ چین دفاع پر امریکہ کے علاوہ کسی بھی ملک سے زیادہ خرچ کرتا ہے اور بحری طاقت سے لے کر میزائل ٹیکنالوجی، ہوائی جہاز اور سائبر حملوں تک بہت بڑی صلاحیتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ چین کی زیادہ تر فوجی طاقت کہیں اور مرکوز ہے، لیکن مثال کے طور پر فعال ڈیوٹی اہلکاروں کی مجموعی شرائط میں دونوں فریقوں کے درمیان بہت بڑا عدم توازن ہے۔ ایک کھلے تنازع میں کچھ مغربی ماہرین نے پیشگوئی کی ہے کہ تائیوان کا بہترین مقصد چینی حملوں کو سست کرنا، چینی ابھاری قوتوں کے ساحل پر اترنے کو روکنے کی کوشش کرنا اور بیرونی مدد کے انتظار میں گوریلا حملے کرنا ہے، اور یہ مدد امریکہ سے مل سکتی ہے جو تائیوان کو ہتھیار فروخت کرتا ہے۔ اب تک واشنگٹن کی اسٹریٹجک ابہام کی پالیسی کا مطلب یہ ہے
کہ امریکہ جان بوجھ کر اس بارے میں واضح نہیں ہے کہ آیا وہ حملے کی صورت میں تائیوان کا دفاع کرے گا یا نہیں۔ سفارتی طور پر امریکہ فی الحال ون چائنا پالیسی پر قائم ہے، جو صرف ایک چینی حکومت کو تسلیم کرتی ہے۔ بیجنگ میں اور اس کے تائیوان کے بجائے چین کے ساتھ رسمی تعلقات ہیں، لیکن مئی میں امریکی صدر جو بائیڈن واشنگٹن کی پوزیشن کو سخت کرتے نظر آئے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا امریکہ تائیوان کا فوجی طور پر دفاع کرے گا، مسٹر بائیڈن نے جواب دیا ہاں۔ وائٹ ہاؤس نے اصرار کیا کہ واشنگٹن نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ کیا حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، تائیوان اور چین کے درمیان تعلقات محترمہ پیلوسی کے دورے کے بعد تیزی سے خراب ہوتے دکھائی دیتے ہیں، جس کی بیجنگ نے انتہائی خطرناک قرار دیتے ہوئے مذمت کی۔ چین کا کہنا ہے کہ اس کی فوجی مشقیں تائیوان کے ارد گرد 6 خطرے والے علاقوں پر مرکوز ہے، جن میں سے 3 جزیرے کے علاقائی پانیوں سے متصل ہے۔ تائیوان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام جو بحری جہازوں اور طیاروں کو ان علاقوں کے ارد گرد راستے تلاش کرنے پر مجبور کر رہا ہے، اس کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور ناکہ بندی کے مترادف ہے۔ تائیوان نے جزیرے پر موجود کمپنیوں کو خبردار کیا کہ وہ آنے والے دنوں میں شدید سائبر حملوں کی توقع کرے۔ چین اور تائیوان کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ 2021 میں چین نے تائیوان کے ایئر ڈیفنس زون میں فوجی طیارے بیچ کر دباؤ بڑھایا۔ یہ ایک خود ساختہ علاقہ ہے جہاں قومی سلامتی کے مفادات میں غیر ملکی طیاروں کی شناخت، نگرانی اور کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اکتوبر 2021 میں ایک ہی دن میں 56 تیراندازوں کے ساتھ تائیوان کے وزیر دفاع نے کہا کہ 40 سالوں سے تعلقات سب سے خراب تھے۔ تائیوان نے 2020 میں طیاروں کی تیراندازی کا ڈیٹا پبلک کیا۔ اب دوستو، تھوڑا روشنی ڈالتے ہیں تائیوان کی اہمیت پر کہ تائیوان باقی دنیا کے لیے کیوں اہم ہے۔ ناظرین، تائیوان کی معیشت بہت اہم ہے۔ دنیا کے زیادہ تر روزمرہ کے الیکٹرانک آلات، فون سے لے کر لیپ ٹاپ تک، گھڑیاں اور گیمز کنسولز تک تائیوان میں بنائے گئے کمپیوٹر چپس سے چلتے ہیں۔ ایک پیمائش سے ایک واحد تائیوان کمپنی تائیوان سیمی کے پاس دنیا کی TSMC کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی یعنی سب سے زیادہ مارکیٹ ہے۔ TSMC ایک نام نہاد فاؤنڈری ہے، ایک کمپنی جو صارفین اور فوجی صارفین کے ذریعے ڈیزائن کردہ چپس بناتے ہیں۔ یہ ایک وسیع صنعت ہے جس کی مالیت 2021 میں تقریباً $100 بلین تھا۔ تائیوان میں چینی قبضے سے بیجنگ کو دنیا کی اہم ترین صنعتوں میں سے ایک پر کچھ کنٹرول مل سکتا ہے۔ دوستو، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سارے حالات کے باوجود تائیوان کے لوگ پریشان ہیں؟ تو ناظرین، چین اور تائیوان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے باوجود تحقیق بتاتے ہیں کہ بہت سے تائیوان کے لوگ نسبتاً پریشان ہیں۔ اکتوبر 2021 میں تائیوان پبلک اوپینین فاؤنڈیشن نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ آخرکار چین کے ساتھ جنگ ہوگی۔ تقریباً 2/3 64.3% نے جواب دیا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ الگ الگ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ تائیوان میں زیادہ تر لوگ تائیوان کے طور پر شناخت کرتے ہیں، ایک واضح طور پر مختلف شناخت کو اپناتے ہیں۔ نیشنل چنگائی یونیورسٹی کی طرف سے 1990 کی دہائی کے اوائل سے کیے گئے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ چینی یا چینی تائیوانی دونوں کے طور پر شناخت کرنے والے لوگوں کی تعداد میں کمی آئی ہے اور زیادہ تر لوگ خود کو تائیوانی سمجھتے ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے نور محمد نورانی اور لیٹس نو ٹی وی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔